أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انذرتكم نارا انذرتكم نارا انذرتكم نارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا. میرے دوستوں، بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے جہنم کا بیان اور جہنمی لوگ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی، آپ بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو مجھ سمیت سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے، جو لوگ دین اسلام پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر جھانکا جب اللہ پاک نے مجھے جنت کی اور جہنم کی سیر کرائی تو اللہ پاک نے جنت دکھائی تو جنت کے اندر جھانکا
تو جنت میں زیادہ تر غربا تھے، غریب لوگ تھے، فقراء تھے جنت کے اندر۔ فرمایا جب میں نے جہنم کے اندر اس طرح جھانکا تو جہنم کے اندر اکثریت عورتوں کی تھی۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میں نے جہنم کے اندر جھانکا، جہنم کے اندر دیکھا تو مردوں میں مالدار لوگ اور عورتوں میں اکثریت عورتوں کی تھی، یعنی کہ جہنم کے اندر 60% عورتیں تھیں اور 40% مرد تھے۔ مردوں میں امیر مالدار لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں فرمایا۔ اور جنت کے اندر جب جھانکا تو غربا تھے، غریب لوگ تھے۔ مردوں کی تعداد زیادہ تھی جنت میں اور عورتوں کی کم تھی جنت میں۔ جہنم کے اندر عورتوں کی اکثریت تھی اور جو مرد تھے جہنم کے اندر وہ مالدار تھے۔ تو میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے خصوصاً عورتوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر اکثریت، زیادہ تر آبادی جہنم کی عورتوں کی تھی۔ مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی اکثریت جہنم میں کیوں تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جو ہیں اکثر خامن کی نافرمانی کرتی ہیں اور عورتوں پر لعن طعن کرتی ہیں، یعنی لعن طعن کرنے میں غور و فکر نہیں کرتی، آسانی سے چھوٹے سے مسئلے پر کسی پر لعنت بھیج دیتی ہیں، اور خامن کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یعنی 100 میں سے 60 عورتیں جو جہنم میں صرف اس 2 وجوہات کی وجہ سے جائیں گی، ایک تو خامن کی نافرمانی کی وجہ سے، دوسرا لعن طعن کرنے کی وجہ سے، لعنت بھیجنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اور دوسرا جنت کے اندر غربا کی تعداد زیادہ تھی، امیر لوگ بہت ہی کم جنت کے اندر جائیں گے اور زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح حساب کتاب کا دن شروع ہونے سے پہلے، یعنی محشر کا دن تو 50,000 سال کا دن، اس میں حساب شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اللہ پاک اس کو حکم دیں گے کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، انہیں حساب شروع ہونے سے پہلے ہی جہنم اپنے اندر نگل لے گی، اٹھا لے گی۔ اسی طرح باغی سرکش، نہ وہ عیسائی مذہب کو مانے، نہ یہودیت کو مانے، نہ اسلام کو مانے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے، ان کو حساب شروع ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اور تیسرے، تصویریں بنانے والے، مجسمے بنانے والے، بت بنانے والے، ان کو بھی حساب شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم اسے اپنے اندر نگل لے گی، اس طرح اٹھائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا جس طرح ایک مرغی زمین سے دانے چنتی ہے، ایک ایک کر کے اٹھا لے گی۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر
ابن حبان کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر اور ادب المفرد کے اندر روایت ہے، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ باز پرس نہیں کرے گا، اسے حساب نہیں لے گا، حساب سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے، وہ غلام یا لونڈی جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے، اور دوسرا جو اپنی جماعت کو چھوڑ دے، جماعت سے الگ ہو جائے، اپنے امام حاکم کی نافرمانی کرے اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے، اور تیسری وہ عورت جس کا خاوند گھر میں موجود نہ ہو اور خاوند گھر کا ساز و سامان خرچہ بھی دے کر گیا ہو، اس کی غیر موجودگی میں وہ بے پرد گھر سے نکلے۔ فرمایا حساب شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو جہنم اپنے اندر نگل لے گی۔ جس طرح عورتوں کے متعلق صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جو میں نے نہیں دیکھے، میرے بعد پیدا ہوں گے۔ فرمایا ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، ظلم کریں گے، ان کا مال چھینیں گے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اس پر طرح طرح کی سختیاں کریں گے۔ فرمایا وہ سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے۔ خصوصاً چور اور ڈاکو مراد ہیں۔ دوسرا گروہ فرمایا میری امت میں وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود، یعنی لباس کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، یا تو کپڑے اتنے باریک ہیں کہ اس کے اندر سے جسم نظر آ رہا ہے، یا لباس اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے کہ جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آ رہے ہیں کہ جسم کا فلاں حصہ یہ فلاں حصہ ہے، یا پھر لباس اس طرح کا پہنا ہے کہ آدھے آدھے بازو نظر آ رہے ہیں، گلا نظر آ رہا ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے، ٹخنے نظر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسی عورت سیدھی جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ فرمایا وہ مائل کرنے والی، اس کی نشانی بتلائی کہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، اور ایک اور نشانی بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے سر پر بالوں کا اس طرح ڈیزائن، اس طرح جوڑا بنائے گی جس طرح بختی اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ وہ سیدھی جہنم میں جائیں گی، اور آگے فرمایا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا وہ عورتیں سیدھی جہنم میں جائیں گی اور جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور نہ ہی جنت کی دور سے خوشبو بھی سونگھ سکے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کے متعلق فرمایا کہ جو جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اتنا برا ٹھکانہ جہنم۔ صحیح مسلم ہے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جس آدمی کو دیا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جب وہ آگ کے جوتے پہنے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جوتے پاؤں میں
پہنے ہوں گے، لیکن اس کا سیک اور گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح چولہے پر ہنڈیا ابلتی ہے، اس طرح اس کے سر سے بھاپ نکل رہی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم اتنی بری جگہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اس بندے کے متعلق جس بندے نے اس دنیا کے اندر کبھی دکھ نہیں دیکھا، ساری زندگی آرام و سکون کی سہولتوں میں گزاری ہوگی، جس طرح بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ بن جائے، جو بیٹا ہے اس نے جناب پوری زندگی کوئی تکلیف نہیں کاٹی ہوتی، ہر طرح کی سہولت پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آرام و سکون اور سہولتیں اور سکون ہی سکون، سہولتیں ہی سہولتیں جس کو میسر آئی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس آدمی کو لیا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کو جہنم کے اندر ایک بار گوتا دے کر باہر نکالو، اس کو نکالا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا بتلاؤ کائنات کے اندر تو نے زندگی گزاری ہے 70-80 سالہ زندگی کے اندر کوئی دن تمہارا سکون کا بھی گزرا تھا، کبھی آرام و سکون بھی دیکھا تھا؟ وہ کہے گا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کبھی کوئی دن سکون والا دیکھا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعنی اتنی بری جگہ ہے جہنم کے، ایک ساتھ آدھے گھنٹے کا جہنم میں چکر لگانے کے بعد 60-70 سالہ کا وہ سکون آرام بھول جائے گا، وہ کہے گا میں نے سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی۔ میرے بھائیوں، اتنی بری جگہ ہے، اتنے بڑے اور سخت قسم کے عذاب جہنم کے اندر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا عذاب جہنم کے اندر آگ کا عذاب ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر انہیں ڈالا جائے گا، جہنم کے دروازے میں بھی کھڑے ہوں گے، جہنم اندر سے اتنے غصے کے ساتھ ان مجرموں کو، ان نافرمانوں کی طرف دیکھ کے اس طرح آواز نکالے گی جس طرح زوردار گدھا چیختا ہے، غصے کے ساتھ ان جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم آوازیں نکالے گی جس طرح جنگل کے اندر جناب ایک انسان ہو، 10-15 شیر بھوکے اس کو دیکھ کر اس پر حملہ کرنے سے پہلے آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح جہنم اللہ پاک فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ فرمایا جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، سرکشوں کے لیے تیار بیٹھی ہے، نافرمانوں کے لیے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم تیار بیٹھی ہے، عذاب کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ جہنم کے اندر جہنم کہتی ہے اللہ ہمارے اندر جو آگ ہے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں، یعنی ہمیں خوراک دو۔ ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے اس کی غذا جو ہے انسان اور پتھر ہیں۔ انسان تو جلیں گے، پتھر بھی جہنم کی آگ میں جل جائیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ اتنی
تیز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو اللہ پاک نے بھڑکایا، حکم دیا 3000 سال تک جلایا، سرخ سے سفید پھر سفید سے سیاہ ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے یہ دنیا کی آگ جو ہے۔ میرے بھائیوں کبھی گارڈر خریدنے کے لیے جاؤ، اتنا موٹا موٹا گارڈر ہوتا ہے، 30 سیکنڈ کے اندر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو صرف دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو 70 گنا تیز ہے۔ نواز شریف کی فیکٹریوں میں جا کے دیکھو لوہے کی، جناب کیا ہوتا ہے جناب، پرانا ٹیر گارڈر پھینکے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر لیکوڈ شوربہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اتنی تیز جہنم کی آگ، اس کے اندر انسانوں کو جلایا جائے گا۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یہ جہنم نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ ادھر فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ گروہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ادھر جہاں دروغہ جہنم کہے گا کیا تمہیں ڈرانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کوئی واعظ کرنے والا، بیان کرنے والا، کوئی تقریر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آئے تو بہت تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ہم نے کہا تم جھوٹے ہو، ہم نے کہا یہ تمہاری طرف سے اپنی بنائے ہوئے فتوے ہیں کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا، پردہ نہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے والا جہنم میں جائے گا، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، خود اقرار کریں گے، کہیں گے ہم نے انہیں مولویوں کو جھوٹا سمجھا تھا، ہم نے کہا تم اپنی طرف سے سختیاں کرتے ہو، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، اگر ہم ان کو نہ جھٹلاتے تو آج اس دردناک عذاب میں نہ ہوتے۔ تو ادھر فرمایا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، فرمایا جہنم کے اندر کئی صدیاں پڑے رہیں گے۔ حقب کی جمع احقاب ہے، اللہ پاک نے جمع کا صیغہ بولا ہے۔ حقب کا مطلب کیا ہے؟ 80 سال، یعنی کئی 80 سال یعنی کئی صدیاں جہنم کے اندر جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، تڑفتے رہیں گے، پگھلتے رہیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، لیکن اللہ پاک ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کی چیخو پکار پر غور بھی نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟